آخری اسٹیشن اس شہر کی دردناک کہانی ہے جہاں زندگی کے بجائے موت سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بہو نہیں بلا تھی جو اپنے ساتھ موت لے کر آئی تھی۔ شانتا اور ماسٹر دیال کو بھگوان نے نہیں شیطان نے موت سے بچایا تھا۔ بھوپال کی گیس زیادہ زہریلی تھی یا ہندو حکمران؟ آخری اسٹیشن جہاں سے واپسی کی کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی۔ ایک دلچسپ اردو کہانی جس کے مصنف ہیں محی الدین نواب۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ موسم بہار کی شبنمی دھند پورے شہر پر چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا سفید سفید بادل آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آئے ہوں۔ بھوپال جنکشن پر ایک ٹرین سے آنے والے مسافر دوسری سمت جانے کے لیے کسی دوسری ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ مسافر خانے میں لوگوں کا ہجوم تھا، وہاں جگہ نہ ہونے کے باعث مسافر شیڈ کے نیچے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ابھی ایک ٹرین آ کر رکی تھی۔ ایک کمپارٹمنٹ میں بڑی دھوم دھام تھی۔ لوگ باجے گاجے کے ساتھ دلہن کو اتار رہے تھے۔ دلہن لمبا سا گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی، من موہنی سی کھلتی ہوئی کلی جیسی صورت ہوگی جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسافروں کو اپنا اپنا راستہ لینے چاہیے تھا لیکن وہ رک گئے تھے۔ دلہن کو دیکھنا چاہتے تھے، صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے اس کے حنائی ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ پردے کے نام پر عورت کو خواہ کتنا ہی چھپایا جائے، مرد اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوئی صورت نکال ہی لیتے ہیں۔ کوئی گھونگھٹ والی یا برقعے والی سامنے سے گزرتی ہو تو شکاری نظریں پہلے اس کے ہاتھوں کو دیکھتی ہیں۔ ہاتھ گورے ہیں تو وہ حسین ہوگی، سانولی ہے تو تیکھے نکوش والی ہوگی۔ ہاتھوں کی پشت پر رگیں ابھری ہوں تو شادی شدہ ہے، بیمار ہے یا بچے والی ہے۔ اگر ہاتھ چکنے اور ملائم ہیں تو ابھی کسی کے قریب نہیں آئی ہے، قسمت آزمائی جا سکتی ہے۔ گھونگھٹ یا برقع سنبھالنے کے لیے ہاتھوں کو بے پردہ رکھنا پڑتا ہے۔ ان ہاتھوں کی رنگت اور بناوٹ، انگلیوں کی ساخت، ناخنوں کی رنگت، ان کے قدرتی ساخت، ان کی لمبائی، تراش خراش کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کو پڑھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے مستقبل کا حال بتاتے ہیں۔ پردے کا حال جاننے کے لیے آدمی کا ہوس پرست ہونا کافی ہے۔ ایک عورت نے کہا، رک جاؤ، دلہن کو ابھی کمپارٹمنٹ سے نہ اتارو، یہ پرائے شہر سے آ رہی ہے، بھوپال کی زمین پر پہلی بار قدم رکھے گی، پہلے اس کے پاؤں دھلاؤ۔ ایک بوڑھی عورت نے تاکید کی، بھاگوتی ٹھیک کہتی ہے، پاؤں دھلانے سے نئی جگہ کے دلدر دور ہو جاتے ہیں، ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ ایک بڑے سائز کی پگڑی پہنے ہوئے شخص نے گرج کر کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، یہ ریل گاڑی ہمارے باپ کی نہیں ہے، اسے آگے بھی جانا ہے۔ ارے او دھرمو، پانی لے آ۔ دھرمو نے پیتل کے لوٹے میں پانی لیا، ایک ہاتھ سے لوٹا اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دھوتی کی لانگ سنبھالتے ہوئے دوڑتے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دروازے کے پاس دلہن کے سامنے آیا۔ ایک عورت نے اس کا راستہ روک کر پوچھا، ارے دھرمو، کا دلہن کے پاؤں تو دھلاوے گا؟ دھرمو نے پیلے پیلے دانتوں سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، بڑے مالک نے حکم دیا ہے۔ وہ اس کے مسکراتے ہوئے منہ پر دو انگلیوں سے ٹھونسا مار کر بولی، یہ بالکل کوری اور کنواری ہے، ابھی تک دلہا نے اسے ہاتھ نہیں لگایا اور تو ہاتھ لگانے آیا ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ سب ہنسنے لگے۔ بڑے سائز کی پگڑی والے مالک نے پھر گرج کر کہا، اری او چمپا، کا مذاق ٹھٹھا کر رہی ہے رے؟ دلہن کو ادھر سے لے جانا ہے کہ نہیں؟ چمپا نے دھرمو سے پیتل کا لوٹا لیا۔ دو عورتوں نے کمپارٹمنٹ کے دروازے پر دلہن کی جوتیاں اتاریں اور گیت گاتی ہوئی اس کے پاؤں دھونے لگیں۔ گیت کے بول کچھ یوں تھے، دلہن کسی امیر کے گھر جائے یا غریب کے، سب اسے لکشمی کہتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ گھر میں دلہن کے قدم رکھتے ہی خوشحالی آ جائے گی۔ خوشحالی آ جائے تو وہ خوش قدم کہلاتی ہے، ورنہ شوہر اور ساس سسر سے لے کر گھر کے کتے تک اس پر غراتے ہیں۔ دلہن کے پاؤں دھل گئے۔ ایک عورت اسے جوتیاں پہنانا چاہتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے ہاتھ سے جوتیاں چھین کر کہا، ان میں بھی جگہ جگہ کی نحوست ہوگی، ان کی بھی دھلائی کرو یا دلہن کو ننگے پاؤں ہماری زمین پر اتارو۔ جوتیوں کی دھلائی ہونے تک دلہا نے دلہن کو دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا، پھر پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہوئے کہا، تم سب اس بات کے گواہ رہنا، میں نے دلہن کو اپنی زمین پر قدم رکھنے نہیں دیا، پہلے میں نے قدم رکھا ہے۔ جب یہ گھر کی دہلیز پر پہنچے گی تو میں پھر اسے اٹھاؤں گا اور پہلے دہلیز کو خود پار کروں گا تاکہ اسے کوئی خوش قدم ہونے کی مبارکباد اور منحوس ہونے کا طعنہ نہ دے سکے۔ اس کی تمام خوبیوں اور خرابیوں کو جھیلنے والا میں ہوں کیونکہ میں مرد ہوں۔
اس نے گھونگھٹ کے قریب سرگوشی میں دلہن سے کچھ کہا، پھر اسے آہستہ سے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اس کے استقبال کو آنے والے اسے بدھائی دے رہے تھے۔ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا، شنکر نے کیا مردوں والی بات کی ہے، آخر ایم اے پاس ہے۔ دوسرے نے کہا، ارے جاؤ، پہلے ہی دن عورت کو گود میں اٹھا کر یہ جتا دیا ہے کہ جورو کا غلام ہے، دیکھ لینا اب یہ ساری زندگانی اس کے سر پر ناچے گی۔ تیسرے نے تائید کی، ہاں، زیادہ پڑھ لکھ لینے سے آدمی مرد سے چوہا بن جاوے ہے، نہیں، چوہے سے تو عورت ڈرے ہے، یہ سمجھو مرد بھیگی بلی بن جاوے ہے۔ وہ کہتے کہتے اچانک لڑکھڑا گیا، اسے یوں لگا جیسے سانس جل رہی ہے، ہر آنے جانے والی سانس میں سے آگ سی لگ رہی ہے۔ اس نے ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ لیے، گھبرا کر آس پاس کھڑے ہوئے ساتھیوں کو دیکھا، وہاں تنہا اس کی حالت ایسی نہیں تھی، دور دور تک لوگوں کا یہی حال تھا۔ بچے چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، مائیں انہیں آنچلوں میں چھپا رہی تھی اور خود گرتی پڑتی ہوئی اپنے جگر گوشوں کو سمیٹتی ہوئی زمین پر رینگ رہی تھی۔ کسی میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کچھ تعلیم یافتہ لوگوں کو گمان ہوا ہائیڈروجن بم گرایا گیا ہے، اس بم کے اثر سے ہوا میں تیزابیت پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے سانس لیتے وقت ہوا کی جگہ آگ اندر آ رہی ہے۔ وہ تازہ ہوا کی جستجو میں تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ جو کمزور دل کے لوگ تھے اور ذرا سی بات میں بدحواس ہو جاتے تھے، ان کے دماغ گویا ہل رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ زلزلہ آ گیا ہے، زمین ہل رہی ہے اور وہ زمین میں شک ہو جائیں گے، ان کی قبر بننے والی ہے۔ وہ بھی جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر حد نظر تک بچوں کی آوازیں مر چکی تھیں اور بوڑھوں کی کراہیں دم توڑ رہی تھیں۔ بچوں کے پھیپھڑے چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ سانس نہ لے سکے، دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے نکلی ہوئی مچھلیوں کی طرح پھڑ پھڑا کر مر گئے۔ وہ ریلوے اسٹیشن حیات انسانی کا آخری اسٹیشن بن چکا تھا۔ ابھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موت کیسے آ رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی وبائی مرض نہیں پھیلا جو دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار انسانوں اور جانوروں کو ایک ہی وقت میں تڑپا تڑپا کر مار ڈالے۔ پلیٹ فارم پر بھٹکنے والے کتے بھی بڑی منحوس اور دردناک آوازیں نکال کر جان سے جا رہے تھے۔ دھرمو نے اکھڑی اکھڑی سانسوں میں کہا، چمپا بھاگ، چل، لگتا ہے کالی ماتا گجب میں ہے، سب کی جان لیوے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے چمپا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے دوڑنے لگا۔ چمپا کبھی اپنے بدن کو چھونے نہیں دیتی تھی، وہ منگو کمہار کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑی ناز نخرے والی تھی۔ دھرمو بڑے مالک کا ادنا ملازم تھا، وہ اس کے سامنے سے تھوک کر چلی جاتی تھی۔ اس لمحے اسے دھرمو کے ہاتھ پکڑنے سے بہت بڑا سہارا ملا، وہ جیسے ڈوب رہی تھی۔ دھرمو کے دوڑنے سے خیال آیا کہ شاید دوڑتے رہنے سے آگے چل کر ہوا تبدیل ہو جائے، سانسوں میں جلن کم ہو جائے اور جاتی ہوئی زندگی واپس آ جائے۔ اس سمے ہاتھ پکڑنے والا ادنا ملازم نہیں تھا، زندگی دینے والا دھرمو تھا۔ بڑے مالک نے جلدی سے اپنی پگڑی نوچ کر ناک اور منہ پر رکھ لی تھی اور اپنے دلہا بیٹے سے یہ کہتے ہوئے بھاگ نکلے تھے، شنکر، میرے ساتھ آ، میرے ساتھ بھاگ، میرے بیٹے، یہاں موت ہے، موت۔ پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ موت کچھ دیکھنے سمجھنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی، زندگی سمجھا رہی تھی جو بھی لمحات رہ گئے ہیں ان میں جان بچانے کی کوشش کر لی جائے۔ دلہن نے جب سے لامبا گھونگھٹ نکالا تھا تب سے گھٹن محسوس کر رہی تھی، اسے تازہ ہوا نہیں مل رہی تھی۔ یہ اس کے لیے اچھا ہوا، کیونکہ جب زہریلی گیس پلیٹ فارم تک آئی تو لامبے اور گہرے گھونگھٹ کے باعث اس کے نتنوں میں دیر سے پہنچی۔ اتنی دیر میں اس نے آس پاس کی عورتوں، بچوں اور مردوں کو چیختے چلاتے دوڑتے بھاگتے ہوئے سنا۔ جی میں آیا فوراً گھونگھٹ الٹ کر دیکھے، مگر نئی نویلی دلہن تھی، لا جا رہی تھی۔ یہ شرم و حیا چند ساعتوں کے لیے تھی۔ اس نے اپنے پتی دیو شنکر کی کراہ سنی، وہ کہہ رہا تھا، پلیز کامنا، کم آؤٹ آف یور گھونگھٹ، تم ڈاکٹر ہو، سمجھنے کی کوشش کرو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کامنا کماری لیڈی ڈاکٹر تھی، اس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی میتھائل ایسوسنائٹ کی بو محسوس کی۔ سامنے ہی پانی سے بھری ہوئی وہ بالٹی تھی جس میں سے دھرمو اس کا پاؤں دھلانے کے لیے ایک لوٹا پانی لے گیا تھا۔ کامنا نے سانس روک لی، اپنے رومال کے ایک حصے کو پانی میں بھگویا، پھر شنکر کے چہرے پر رکھ کر بولی، بھیگے کپڑے میں سانس لو اور آنکھوں کو ڈھانپ کر رکھو۔ پھر اس نے ساڑی کا آنچل اچھی طرح بھگو دیا، اسے اپنے منہ پر رکھا۔ شنکر نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے کہا، دیکھو گاڑی جا رہی ہے، یہاں سے فرار کا یہی ایک ذریعہ ہے، کم آن، ہری اپ۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے کمپارٹمنٹ میں آئے۔ جو لوگ بچ گئے تھے اور موت سے لڑ رہے تھے وہ بھی ہانپتے کانپتے ٹرین میں سوار ہو رہے تھے۔ جان بچانے والی وہی ایک ٹرین تھی۔
دوسرے پلیٹ فارم سے بھی لوگ بھاگتے آ رہے تھے، اس میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، مار پیٹ کر اپنی آخری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازے کے ہینڈل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شنکر نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کی بھیڑ میں جگہ بنائی، کامنا کو پوری قوت سے کمپارٹمنٹ کے اندر کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں بھیگا ہوا رومال ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر اپنی سانسوں میں زہریلی ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ کامنا دھکے کھاتی ہوئی قریب آئی، ساری شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بھرے مجمع میں ساڑی کے بھیگے ہوئے آنچل کے سائے میں اس سے لپٹ گئی، ہانپتے ہوئے بولی، کسی طرح مجھے ٹوائلٹ میں لے چلو، وہاں پانی ہے، میں ڈاکٹر ہوں شنکر، دوسروں کی جان بچانا میرا دھرم ہے۔ انجن کے ڈرائیور نے کبھی ریلوے کے قانون کے خلاف گاڑی نہیں چلائی تھی، پہلے اسے لائن کلیئر ملتی تھی، سامنے سگنل ڈاؤن ہوتا تھا، پلیٹ فارم کی گھنٹی بجتی تھی، گارڈ سیٹی بجاتا تھا، تب وہ انجن سٹارٹ کرتا تھا۔ اس رات اس نے موت کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے اخباروں میں پڑھ چکا تھا کہ بھوپال شہر موت کے سائے میں ہے، وہاں کے شہری کسی دن بھی زہریلی گیس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں اس کے دماغ میں تھیں۔ اس نے لائن کلیئر ہونے کا انتظار نہیں کیا، انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بار بار سیٹی بجائی تاکہ جو لوگ بچ گئے ہیں وہ سوار ہو سکیں۔ اب وہ اپنے ساتھ جتنی انسانی جانیں بچا سکتا تھا انہیں بچانے کے لیے نہایت تیز رفتاری سے زہریلی فضا سے دور نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شنکر کامنا کو ٹوائلٹ میں لے آیا تھا، وہاں اپنا رومال بھگو کر منہ پر رکھ لیا تھا اور بلند آواز سے کہہ رہا تھا، بہنوں اور بھائیوں، ہم آپ کو زہریلی گیس سے مکتی دلا سکتے ہیں، آپ اپنا ایک ایک کپڑا ہمیں دیتے جائیں۔ وہاں کون تھا جو زندگی کا پیغام سن کر اپنے کپڑے نہ اتارتا؟ شنکر نے ایک کپڑا مانگا تھا، وہ گھبراہٹ اور بدحواسی میں سارے کپڑے اتار رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ دھیرج سے کام لیں، ایک آدمی صرف ایک کپڑا دے، بھگوان کے لیے اپنے ہوش میں رہیں، پورے کپڑے نہ اتاریں۔ ذرا سی دیر میں ٹوائلٹ کے دروازے پر بھیڑ لگ گئی، کامنا ایک ایک کپڑا بھگو رہی تھی، شنکر انہیں بھیگے ہوئے کپڑے دیتے ہوئے سمجھاتا رہا، یہ کپڑا اپنی ناک اور آنکھوں پر رکھ لیں، منہ بند رکھیں، پہلے عورتوں اور بچوں کو بھیگے ہوئے کپڑے پہنائیں، جنہیں آرام مل رہا ہو وہ دوسرے ڈبوں میں جا کر لوگوں کی مدد کریں۔ اپنے اوپر مصیبت جھیل کر دوسروں کی جان بچانا دھرم کرم اور پن کا کام ہے۔ تھوڑی دیر میں بھیڑ چھٹ گئی تھی، سب کو گیلے کپڑے مل گئے تھے، یوں بھی وہ ٹرین زہریلی فضا سے دور نکل آئی تھی، لیکن ٹرین میں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جو زندہ رہ گئے تھے وہ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھے۔ اس گیس کا فوری اثر پھیپھڑوں اور آنکھوں پر ہوا تھا، مسافروں میں بہت کم ایسے تھے جو آنکھیں کھولنے کے قابل تھے، ویسے آنکھیں کھلی تھیں یا تکلیف کی شدت سے بند تھی، سبھی کی آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا، کھانسنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کامنا اور شنکر بوگی کے ایک سرے سے دوسرے تک پوچھتے پھر رہے تھے، کیا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے؟ کسی کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان ہے؟ کیا دواؤں کی کمپنیوں کے ایجنٹ یہاں موجود ہیں؟ کہیں سے حوصلہ افزا جواب نہیں مل رہا تھا۔ ٹرین تیز رفتاری سے جا رہی تھی، وہ زنجیر کھینچ کر دوسری بوگی میں جا کر فوری طبی امداد کا سوال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹرین جتنی جلدی قریبی شہر پہنچتی اتنی ہی جلدی مسافروں کو طبی امداد مل سکتی تھی۔ کامنا نے ہار کر اعلان کیا، جن کی آنکھوں میں ناقابل برداشت جلن ہو رہی ہے ان کے لیے اب ایک ہی دوا رہ گئی ہے، مسافروں کے پاس کھانا ہوگا، کھانے کے ساتھ الگ سے نمک ہوگا، وہ منہ میں چٹکی بھر نمک رکھ لیں، جلن کم ہو جائے گی۔ وہ کمپارٹمنٹ کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ شنکر دیوار پر ہاتھ ٹیک کر اس کے روبرو ہو گیا۔ کھڑکی سے آنے والی ہوا سے ریشمی بالوں کی لٹیں حسین چہرے سے الجھ رہی تھی، وہ دلہا ہو کر انہیں سلجھا نہیں سکتا تھا۔ عجیب سہاگ رات آئی تھی، وہ اس کے حسن پر شاعری نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی جوانی کی حرارت طلب کر سکتا تھا، تمام جذبوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ کامنا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس کے باوجود یہاں مسافر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ادھر بھوپال میں قیامت ٹوٹ رہی ہوگی۔ شنکر نے بہتی ہوئی آنکھوں کو گیلے رومال سے پونچھا، پھر کامنا سے منہ پھیر لیا تاکہ حسن میں نہ ڈوبے، موت کو یاد کرتا رہے۔ یوں تو موت طرح طرح سے آتی ہے، آدمی قتل ہوتا ہے، گاڑی کے نیچے آ کر مرتا ہے، کسی کا گلا گھونٹا جاتا ہے، کوئی بیماری سے مرتا ہے، کوئی اچھی حالت میں چپ چاپ دم توڑ دیتا ہے۔ موت دل کی حرکت بند ہونے یا سانس رکنے سے ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے، سانس رک جائے تو موت ہو جاتی ہے۔ بھوپال میں اس کے برعکس تھا، وہاں سانس لینے سے موت آ رہی تھی، اب تک زندگی سانس لیتی رہی تھی، پہلی بار وہاں موت سانس لے رہی تھی۔ رات کے 11 بجے تھے، فیکٹری میں دور دور تک خاموشی تھی،
انجینئر، سپروائزر اور دوسرے افسران اپنے اپنے دفتروں میں اونگ رہے تھے یا پھر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں اپنے ورکروں پر بھروسہ تھا۔ بیچارے مزدور رات کی ڈیوٹی میں صبح تک جاگ کر اپنے بڑوں کی ذمہ داریاں سنبھال لیا کرتے تھے۔ شکیل گیس کی ٹینکی کے پاس ڈیوٹی پر تھا۔ وہ چہرے پر گیس ماسک پہنے ہوئے تھا۔ وہ کبھی کرسی پر بیٹھتا تھا، کبھی ٹہلتا ہوا آ کر ٹیمپریچر چیک کرتا تھا۔ ٹھیک 11 بجے اس نے دیکھا ٹیمپریچر 100 ڈگری سے اوپر جا رہا تھا۔ اس ٹینکی میں 45 ٹن میتھائل ایسوسنائٹ کی گنجائش تھی۔ اس کے برعکس وہ ٹینکی لبالب بھرنے والی تھی۔ اس نے فوراً ہی ایک میکینزم کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تاکہ گیس ٹینکی کی حد تک دباؤ میں رہے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر سپروائزر کو اطلاع دی، سر خطرہ ہے، ٹیمپریچر 100 سے اوپر چلا گیا ہے، ٹینکی بھرتی جا رہی ہے۔ سپروائزر باس کو ڈیسائی نے ڈانٹ کر کہا، یو فول، کیا تم اناڑی ہو؟ کنٹرولنگ سسٹم کو ہینڈل کرو۔ سر میں اپنی دانست میں سب کچھ کر رہا ہوں، پلیز فوراً آئیے، خطرہ بڑھ رہا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ سپروائزر باسکو نے رابطہ ختم کر دیا۔ ایک ہاتھ سے ادھے کو منہ لگا کر 2-4 گھونٹ لیے، پھر انجینئر کو خطرے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد گیس ماسک اٹھا کر پہنتے ہوئے جھنجھلا گیا، کیونکہ ماسک پہننے کے بعد ناک کے ساتھ بھی منہ بھی چھپ جاتا تھا۔ بوتل کو منہ سے لگا کر پی نہیں سکتا تھا، جبکہ پینے میں مزہ آ رہا تھا۔ نشہ ایک رنگین و سنگین دنیا میں اسے پہنچا رہا تھا۔ اس نے شکیل کو زیر لب گالی دی۔ گالی منہ سے نکلتے نکلتے گیس ماسک کے اندر ہی رہ گئی۔ وہ ڈگمگاتا ہوا ٹینکی کے پاس آیا۔ انجینئر ایک افسر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں بھی اچھی خاصی پیے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا آدمی پی کر زیادہ ہوش مندی اور توجہ سے فرائض انجام دیتا ہے۔ ایسا خیال رکھنے کے باوجود وہاں مزدوروں کو ڈیوٹی کے وقت پینے کی اجازت نہیں تھی۔ انجینئر نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق گیس کو ٹینکی کی حد تک کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی، پھر ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے گیس ماسک پہنے ہوئے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ منہ سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، ٹینکی میں سوراخ ہو گیا ہے، خطرے کا سائرن آن کرو، لیکیج بند کرنے والے انجینئر اور کاریگروں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہ پڑھتے ہی سپروائزر اور افسر وہاں سے چلے گئے۔ انجینئر نے پھر ایک کاغذ پر لکھا، شکیل، میں ابھی کاریگروں کو لے کر آتا ہوں، تم کنٹرولنگ سسٹم کو ہینڈل کرتے رہو۔ یہ لکھ کر وہ بھی چلا گیا۔ اس وقت فیکٹری میں 120 مزدور تھے۔ خطرے کا سائرن سن کر سب ہی گھبرا گئے۔ کوئی ٹینکی کے پاس جانے کی جرت نہ کر سکا۔ شکیل تنہا کنٹرولنگ سسٹم کو ہینڈل کر رہا تھا۔ اس کی کوششوں سے اتنا ہوتا تھا کہ گیس ٹینکی میں ذرا نیچے ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی۔ وہ 12:15 بجے تک جی جان سے کوششیں کرتا رہا۔ کوئی انجینئر اور کاریگر اس لیکیج کو بند کرنے نہیں آ رہا تھا۔ آخر 12:26 پر وہ خارج ہونے والی گیس ہوا میں شامل ہو کر فیکٹری کے احاطے سے باہر جانے لگی۔ وہ سفید بادلوں کی صورت میں تھی۔ فیکٹری میں بھگدڑ مچ گئی۔ تمام مزدور اور افسران فیکٹری چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ ان کی نااہلی تھی کہ کبھی وہ سائرن کو بھی چیک نہیں کرتے تھے۔ خطرے سے آگاہ کرنے والے سائرن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ آواز بہت دھیمی دھیمی سی تھی، جسے فیکٹری کے لوگ ہی سن سکتے تھے۔ اگر سائرن درست ہوتا تو آس پاس کی آبادی والے نیند سے بیدار ہو جاتے، شاید اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لیتے۔ یہ درست ہے، ایک کی نااہلی سے 10 کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں تو ہزاروں کو جانی نقصان پہنچنے والا تھا۔ فیکٹری کے احاطے کے باہر سب سے پہلی انسانی آبادی شانتی ٹاؤن ہے۔ یہ مزدوروں، چھوٹے ہاکروں اور گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی غریب عورتوں کی بستی ہے۔ وہاں آج بھی صرف جھونپڑیاں نظر آتی ہیں۔ ایک آدھ پکا مکان بمشکل کہیں دیکھنے میں آتا ہے۔ اسے عرف عام میں جھونپڑ پٹی کہا جاتا ہے۔ ایک جھونپڑی میں دیال ماسٹر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بیوی اور جوان بیٹا بھی تھا جو فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ غریبی اور بیماری نے پہلے بیٹے کو پھر بیوی کو کھا لیا۔ وہ پچھلے 5 برس سے بیٹی کے ساتھ دن کو جھونپڑی میں رہتے تھے، رات کو کھانے پینے کے بعد باہر آ کر سو جاتے تھے۔ بارش ہو یا کڑکڑاتی سردی ہو، وہ اندر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ بیٹی جوان تھی، نیند کی حالت میں بے ترتیب ہو جاتی تھی۔ بوڑھے باپ کو شرم آتی تھی، اس لیے وہ جھونپڑی کے باہر رات گزارتا تھا۔ کھلے آسمان کو دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑتا تھا اور گڑ گڑا کر پوچھتا تھا، ہے بھگوان، بڑے گھروں میں کالی پیلی لڑکیوں کے رشتے کیسے آ جاتے ہیں؟ میری بیٹی ارتھک سندر ہے، سب اسے نظر لگاتے ہیں، سب اسے اچھی بری نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر کوئی اس کا ہاتھ مانگنے نہیں آتا۔ میں کب تک اسے بری نظروں سے بچاؤں گا؟
ہے भगवान, मेरी शांता को डोली में बिठा दे या उठा ही ले, मैं इस बुढ़ापे में इज्जत से मरना चाहता हूँ। मास्टर दयाल स्कूल में पढ़ाते थे। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांता से दूर रहते थे। स्कूल जाने से पहले अच्छी तरह समझाते थे, देख मैंने बाहर का सारा काम कर दिया है, तेरी खातिर रात को कपड़े धोता हूँ, वो सुबह 9 बजे तक सूख जाते हैं। ये ले कपड़े, तुझे कपड़ा उठाने के लिए भी बाहर नहीं जाना होगा। दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले, किसी बंदर भालू वाले को देखेगी तो लोग बदनाम करेंगे कि दयाल मास्टर की बेटी ताक झांक करती है। वो घर से निकलकर आसपास की झुग्गियों में आवाज़ देते थे, माई कलसूम, अरे ओ दुर्गा बहन, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी बिटिया का ख्याल रखना। ये रोज़ का दस्तूर था। आदमी हर रोज़ एक ही काम और एक ही जिम्मेदारी से बेजार हो जाता है। जवान लड़कियों के वालिदैन बेजार नहीं होते, अलबत्ता परेशान होते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं परेशानी खौफ में बदल जाती है। भूखों की बस्ती में पकी हुई हांडी के पास ना बैठो तो कोई भी उठा कर ले जाता है, वो किसी के भी मुंह तक पहुंच सकती है। इस बस्ती में गुंडे मवाली आते जाते थे। ऐसे लोग शराब और शबाब को दूर से सूंघ लेते थे। पक्की चार दीवारी में घुसकर डाके डालते हैं। झोंपड़ी की कच्ची दीवार उनके सामने क्या ठहर सकती है। एक दिन दयाल मास्टर ने सुना राम अवतार की जवान बहन भरी दोपहर किसी के साथ भाग गई है। उन्होंने राम अवतार के यहाँ जाकर देखा, बात सच निकली। तब से दिल में धड़का बैठ गया। वो दिन को स्कूल जाते थे और दिन को भी इज्जत चली जाती है। ये बात अब परेशान कर रही थी। वो स्कूल की नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। वहाँ की तनख्वाह से कभी 2 वक्त खाते थे, कभी 1 वक्त फाका करते थे। वो मुलाजमत छोड़कर बेटी को फाकों से मरते नहीं देख सकते थे। एक रोज़ उन्होंने स्कूल में 1 घंटा पढ़ाया, फिर छुट्टी लेकर घर की तरफ चल पड़े। दिल में बात आई थी कि सिर्फ रातों को पहरा देने से इज्जत महफूज नहीं रहेगी, कभी कभी दिन को भी घर का ख्याल रखना चाहिए। वो बस्ती में आए, दूर ही से देखा उनकी झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद था। वो बंद दरवाज़ा कह रहा था, बेटी बाप की हिदायत पर अमल करती है। उन्होंने इत्मीनान की सांस ली। घर की तरफ बढ़ने से पहले सोचने लगे, स्कूल में झूठ बोलकर छुट्टी ली कि बेटी बीमार है। बेटी से झूठ बोलना होगा कि मैं बीमार हूँ, सर में बहुत दर्द है। ये हालात मुझ जैसे स्कूल मास्टर को भी झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। वो 1 कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। उन्हें रघुनाथ दिखाई दिया। वो छटा हुआ बदमाश था, एक बार जेल जा चुका था। रघु उनकी गली में दाखिल हुआ और ठीक उनकी झोंपड़ी के सामने रुक गया। अब वो दरवाजे की तरफ मुंह करके कुछ कह रहा था। चंद लम्हों के बाद ही दरवाज़ा खुल गया। अपनी बेटी शांता को देखकर दयाल के दिल पर जोरदार घूंसा लगा। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी। इसका मतलब था वो उस बदमाश से राजी है। आंखों से देखकर भी दयाल मास्टर का दिल नहीं मानता था। माँ बाप अपनी औलाद को जवानी में मासूम समझते हैं। सामने वाली झोंपड़ी में दुर्गा बहन रहती थी। वो कहीं बाहर से आ रही थी। उसने एक नज़र रघु और शांता पर डाली, फिर नज़रें चुराकर अपनी झोंपड़ी में चली गई। मास्टर को यकीन नहीं आ रहा था। जिस दुर्गा को वो बहन कहते थे, वो रघु बदमाश को शांता के लिए ढील दे रही थी। उधर रघु ने हाथ बढ़ाकर शांता का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ नहीं आई। रघु दोनों हाथ जोड़कर कुछ कह रहा था, शायद खुशामद कर रहा था। शांता ने दरवाज़ा खोलकर उसे तनबीह के अंदाज में उंगली दिखाई, जिसके जवाब में रघु ने अपने कान पकड़ लिए। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। दयाल मास्टर तेजी से चलते हुए करीब आए। बाप को देखते ही बेटी के मुंह से चीख निकली। उसने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर लिया। रघु ने मुस्कुराकर दयाल मास्टर को देखा, फिर जेब से रेशमी रुमाल निकालकर अकड़ी हुई गर्दन बांधते हुए लोफरों की तरह कहा, जय राम जी की मास्टर, तेरे से मिलने को आया था। तेरी छोकरी ने बताया ये तेरा स्कूल में रहने का टाइम है। मैं उधर मिलने को जाने वाला था। मास्टर गुस्से से थरथराते हुए उसे घूर कर देख रहे थे। उस पर गर्म नहीं हो सकते थे। बेटी को तमाशा नहीं बनाना चाहिए था, इसलिए दांत पीस कर पूछा, मुझसे क्यों मिलने आया था? वो एक सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए बोला, मास्टर मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलता, साफ और सीधी बात बोलता है। मेरे को तेरी छोकरी पसंद है। मैं शादी करके बम्बई ले जाना मांगता हूँ। मास्टर ने छड़ी उठाते हुए कहा, गुंडे मवाली, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मेरे दरवाजे पर आकर मेरी बेटी की बात करता है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं स्कूल मास्टर हूँ, इज्जतदार हूँ। तू जैसे गुंडे की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दयाल मास्टर गुस्से में जैसे पागल हो गए थे। उसे छड़ी से मार रहे थे और वो हंस रहा था। आसपास की झुग्गियों से मर्द, औरतें और बच्चे निकलकर ये तमाशा देख रहे थे।
وہ جنون کی حالت میں جیسے سانس لیے بغیر جوتے مارتے ہی جا رہے تھے اور اپنی دانست میں زور زور سے پٹائی کر رہے تھے۔ ادھر وہ زور زور سے کہے لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو بھائی دیکھو، ماسٹر پاگل ہو گیا ہے، گھر میں جوان بیٹی رکھتا ہے، کوئی رشتہ مانگنے آئے تو اسکول کا بچہ سمجھ کر لکڑی ڈنڈے سے مارتا ہے۔ وہ مارتے مارتے تھک گئے، چھڑی ہاتھ سے چھوٹ گئی، وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ رگھو نے کہا، یہ دنیا والے میرے کو شریف اور تیرے کو بدماش بولیں گے کیونکہ تو مارتا تھا، میں چپ چاپ مار کھاتا تھا۔ اب تو مان لے، تیرے ہونے والے داماد کا باڈی لوہے کے جیسا مضبوط ہے، تیری چھوکری مزے میں رہے گی۔ بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو میں مر جاؤں گا یا تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ ادھر ادھر تلاش کر کے جھک جھک کر پتھر اٹھانے اور اسے مارنے لگے۔ وہ پلٹ کر گلی میں جاتے ہوئے کہنے لگا، سالا پاگل کا بچہ ہے، بستی والو تم لوگ اس کو ماسٹر بولتے ہو تو بولو، مگر میرے کو بھی مرد کا بچہ بولو۔ ادھر سیدھی طرح آیا، سیدھی طرح جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس گلی میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ مرد، عورتیں، بچے دیال ماسٹر کو تک رہے تھے۔ وہ بے ترتیب سانسوں پر قابو پاتے ہوئے بولے، تم سب تماشا دیکھ رہے تھے، وہ بدماش میرے دروازے پر آیا تھا، کل تمہارے دروازے پر بھی آ سکتا ہے۔ کیا تمہارے ہاں جوان بیٹیاں نہیں ہیں؟ سب نے سر جھکا لیا۔ کچھ عورتیں اپنے اپنے مردوں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے جھونپڑیوں کے اندر چلی گئیں۔ ماسٹر نے کہا، مجھے دیکھو، میرے حالات کو سمجھو، میری بات سمجھو، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیں پیٹ بھرنے کو پوری روٹی نہیں ملتی، تن ڈھانپنے کو پورا کپڑا نہیں ملتا، سر چھپانے کو جھونپڑی کی کمزور چھت ملتی ہے، مگر ہماری عزت کو تو کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے درگا کو دیکھ کر کہا، میں تمہیں بہن کہتا تھا، روز اسکول جانے سے پہلے التجا کرتا تھا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ تم اپنے دھرم سے کہنا، کیا تم نے اس بدماش کو میرے دروازے پر آنے سے روکا تھا؟ درگا نے کہا، معاف کرنا بھیا، میرے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، میں اس بدماش کا راستہ کاٹنا چاہتی تو وہ ادھر چلا آتا، میں تمہارے گھر کا دروازہ بند رکھنے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتی، مجھے بہن بنا کر الٹی عقل نہ سکھاؤ۔ وہ تنتناتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں گئی، پھر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر لیا۔ ماسٹر نے یہاں سے وہاں تک دیکھا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، دروازے بند ہو رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کمزور لوگوں میں اور کمزور محلوں میں اپنے اپنے دروازے کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی ایک آدمی کے دروازے کو کمزور چھوڑا جاتا ہے، تاکہ ساری گندگی ادھر جائے، باقی گھر محفوظ رہیں۔